ہمارا موضوع آج کا یہ ہے کہ اہل سنت آج اتنی کمزور کیوں ہو چکی ہے، اتنی بے بس کیوں ہو چکی ہے، اس کی کیا وجہ ہے، کون لوگ اس وجہ کے پیچھے ہیں کہ پاکستان میں 70% لوگ جو ہیں 60 to 70% لوگ مکتب فکر اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں، اور اہل سنت کی جو حیثیت ہے اس وقت وہ 0/0 ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے وہ ہم آج ڈسکس کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ اہل سنت آج صرف ایک اہل سنت کی پریس کانفرنس جو ہیں اس تک محدود ہو گئی اور اس میں بھی کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ہمارے مکتب فکر کا کوئی بندہ بھی کوئی تقریر کرے، کوئی پریس کانفرنس کرے، کوئی جلسہ کرے، کامیاب نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں اہل سنت دب چکے ہیں؟ تو اہل سنت کے دبنے کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ اہل سنت کے اندر بڑے علماء جو ہیں ان کے اندر آپسی ذاتی اختلافات ہیں۔ آپ دیکھیں اہل سنت کا میرے خیال میں کوئی بھی اہل سنت کے پلیٹ فارم سے جیت کر کوئی بندہ MP یا MN ہماری نمائندگی جو ہے وہ نہ صوبائی اسمبلی میں ہے کسی میں اور نہ ہی وفاق میں ہے۔ تو جو اگر ہمارے لوگ وفاق اور صوبوں میں نہیں بیٹھتے تو ان کی ویلیو بھی کچھ نہیں ہے، ان کی بات بھی نہیں مانی جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ اہل سنت کی جو جماعت تھی لبیک اس کے ساتھ کیا کیا گیا ہے، اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ تو اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اہل سنت کے علماء اپنی ہی عوام کے دلوں سے نکل چکے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ لوگ میری اس بات سے اتفاق نہ کریں، ہر بندے کی اپنی ذاتی رائے ہے، لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے، بہت سارے لوگ اس سے اتفاق بھی کریں گے کہ ہمارے علماء اہل سنت کے لوگوں کے دلوں سے نکل چکے ہیں۔ انہوں نے جو سالوں صدیوں جس چیز کو معاملات کو سمیٹنے میں انہوں نے آشکار کر دی 8 سے 10 سالوں میں، ان مسائل پہ انہوں نے بحث شروع کر دی اور اس طرح لوگوں کو کے دلوں کو جو ہے نا وہ مطلب دلی طور پہ تکلیف ہوئی لوگوں کو۔ سب سے پہلے ڈاکٹر آصف اشرف جلالی نے بی بی پاک کے بارے میں لفظ خطا کا استعمال کر دیا، اہل سنت 2 دھڑوں میں تقسیم ہو گئے۔ پھر ایک مکتب فکر نے جناب ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں شروع کر دی بات کرنے۔ بھئی ضرورت کیا ہے؟ اہل سنت کے اندر 50% لوگ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کے قائل ہیں۔ آپ ممبروں پہ آ کے جب وہ بات کریں گے کہ وہ قائل مطلب وہ اپنے اندر کا زہر نکالیں گے تو لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ آپ کبھی بھی لوگوں کے دلوں میں جگہ نہیں بنا سکتے۔ تو آپ نے اپنی خارجیت، اپنی ناسبیت جب ظاہر کی ہے تو اہل سنت کا نقصان شروع ہو گیا ہے۔ جب تک ڈرائیونگ سیٹ پہ طاہر القادری بیٹھے رہے اہل سنت کا ایک وجود رہا۔ آج ڈرائیونگ سیٹ پہ 8 سے 10 لوگ ہیں جو بیٹھنا چاہتے ہیں اہل سنت کی ڈرائیونگ سیٹ پر، اور پلے ان کے کچھ بھی نہیں۔ اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ملک ہمارا سنیوں کا ہے، وہ امریکہ میں بیٹھا ہے حسن اللہ یاری، کسی ہمارے ایک بڑے مولوی نے اس کو جواب دینے کی ضرورت نہیں کی۔ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھنے کا شوق ہے، لوگ یہ سب دیکھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اس کے آگے کوئی بولتا نہیں ہے، حسن اللہ یاری کے آگے، اس کے آگے ان کی بولتی بند ہو جاتی ہے، یہ ہمارے اوپر روک ڈالنے کے لیے آ جاتے ہیں، وہ سنیوں انج کرو، سنیوں انج کرو۔ مطلب اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، لوگوں کے دلوں سے آپ اتر چکے ہیں اپنی ناسبیت اور خارجیت کی وجہ سے۔ اور دوسری وجہ جب لوگ آپ گھر سے نکلتے ہیں تو 30-40 فتوے آپ کی جیب کے اندر ہوتے ہیں، پتہ نہیں آپ کو گھر میں داخل نہیں ہونے دینا آپ کی بیوی نے کہ تم یہ دے کے کیوں نہیں آئے، بانٹ کے کیوں نہیں آئے فتوے۔
وہ شیعہ ہو گیا، وہ رافضی ہو گیا۔ جب آپ نکالیں گے تو پھر دوسرے تو ہیں ہی، ایک بندہ ہوئی جس کو آپ نے کیا ہی رافضی دیا، وہ اس کا قبیلہ وہ سب فارغ ہو گئے، وہ آپ کو کبھی نہیں پسند کرے گا کہ یہ مجھے اچھے نہیں سمجھے تو میں ان کا کیا کروں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اہل سنت کے علماء سے دور ہو رہے ہیں، ان کی بات میں اثر نہیں رہ گیا۔ طاہر القادری صاحب اصل چہرہ تھے اہل سنت کا، اس کو رافضی بنا کے رکھ دیا۔ اب جب آپ کسی جلسہ کرنا چاہیں کوئی سیاسی یا مذہبی، تو طاہر القادری صاحب کے فالوور آپ کو کس نقطہ نظر سے دیکھیں گے؟ وہ آپ کے جلسے میں کب آئیں گے؟ سیاسی ہو یا مذہبی، تو وہ کب آئیں گے؟ تو یہ قصور جناب کا ہے، آپ نے لوگوں کے مذہبی طور پر بھی دلوں پر کو ٹھیس پہنچائی ہے، سیاسی طور پر بھی ٹھیس پہنچائی ہے۔ کوئی ایک پلیٹ فارم بننے ہی نہیں دیا گیا کہ لوگ اس پہ جمع ہو جائیں۔ آج بھی میں کہتا ہوں، یہ جتنے خارجی، ہمارے اہل سنت کی میں تو بات کرتا ہوں، خارجی ناسبی، یہ جو ڈرائیونگ سیٹ کے شوقین ہیں، آج بھی یہ جائیں پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب مدد اللہ علیہ، ان کے پیر پکڑ لیں جا کے کہ جب آپ کو بندہ ٹیل کرے حسن اللہ یاری کو جواب دینے کے لیے، آپ پیر پکڑ لیں طاہر القادری کے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جواب دے سکتے ہیں، آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ تو للکار کے آپ کو وہ تھک گیا ہے، آپ لوگوں میں غیرت نہیں آئی، اور لوگ اس بات کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یار یہ صرف ہم پہ ہی روپ ڈالنے کے لیے رہ گئے ہیں، لوگوں کو ٹوکنے کے لیے رہ گئے ہیں، جھوٹی من گھڑت روایات ہی بتانے کے لیے رہ گئے ہیں ہمارے اسٹیجوں پر۔ لوگ ہر چیز کو اب نوٹس کرتے ہیں، تو خدا را اپنے آپ کو تھوڑا سمجھیں کہ آپ کدھر جا رہے ہیں۔ آپ کی وجہ سے لوگ آپ تو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ مطلب ہو گئے ہیں ناسبی، رافضی ہو گئے۔ آپ کو پتہ ہے میرے جیسے لوگ آپ کو خارجی سمجھتے ہیں، تو ہم کو ملائے گا کون؟ تو ملانے والے جو لوگ ہیں نا، یہ سادات ہیں جن کو آپ نے رافضی کہہ کے سائڈ پہ کر دیا۔ طاہر القادری صاحب، آپ کو صرف ڈرائیونگ سیٹ کا مسئلہ ہے، اس وجہ سے آپ کا کوئی وجود نہیں رہ گیا، آپ بالکل فارغ ہو چکے ہیں۔ آپ کوئی پریس کانفرنس کریں، کوئی کٹ کریں، آپ کی بات کا کوئی مطلب ہی نہیں نکلتا، کسی کے کانوں پر جوں بھی نہیں رینگتی آپ کی بات سے۔ آپ کہیں ہم 5 لاکھ بندہ اکٹھا کریں، ان کو پتہ ہے یہ بکواس ہے، یہ 10,000 بندہ بھی اکٹھا نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ لوگوں کے دلوں سے نکل چکے ہیں۔ آپ کو لوگوں کے دلوں میں دوبارہ واپس آنا پڑے گا۔ یہ خارجی، یہ ناسبی، یہ جو لوگ ہیں، ان کو جوتے مار کے نکالنا پڑے گا اہل سنت کی صفوں سے۔ پھر ہم دیکھ رہے تھے بچپن سے 2008-10 تک اہل سنت کا ایک وجود تھا، ہماری بات میں ایک اثر تھا، ہمارے بزرگوں کی بات میں ایک اثر تھا۔ طاہر القادری صاحب میں دیکھتا تھا جب استقبال لوگ کرتے تھے تو 5 لاکھ بندہ ایئرپورٹ پہ اکٹھا ہو جاتا تھا۔ اب نہیں ہے، آپ نے تقسیم اہل سنت کو اتنا کر دیا ہے، کوئی دیوبندی بن گیا، کوئی اہل حدیث بن گیا، کوئی اہل تشیع بن گیا، تو آپ نے خود نکالا ہے نا لوگوں کو۔ بس آپ نے رافضی 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 بس رکھیں اپنے پاس اپنے یہ فتوے۔ آپ کسی قابل نہیں ہیں، یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے ڈرائیونگ سیٹوں پہ بیٹھنے کے جو خواہش مند لوگ ہیں ان کے لیے۔ تھوڑا نہیں، پورا سوچیں، لوگوں کو اکٹھا کریں، توڑے مت۔